صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، آپ اس کی تیاری کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان المعظم میں کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوں تو آپ کا معمول رمضان المبارک شعبان المعظم کے علاوہ بھی رہا کرتا تھا کہ آپ پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو آپ اور ہم سوموار بھی کہتے ہیں۔ آپ جمعہ کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ایام 20 یعنی چاند جب نکلتا ہے تو اس کے جو 13، 14 اور 15ویں تاریخ ہوتی ہے، جب چاند اپنے شباب پر ہوتا ہے تو وہ 3 دن کے روزے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کے معمولات تھے، لیکن زیادہ تر پیر کا روزہ اور جمعے کا روزہ اور ایام 20 کے روزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں میں بھی رکھا کرتے تھے۔ لیکن شعبان المعظم کے بارے میں روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور راتوں کو خوب زیادہ عبادت میں لگ جاتے تھے۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی بھی ہے کہ اخیر کے جو 27، 28 اور 29 یا 28 اور 29 شعبان، اس میں منع کیا گیا ہے کہ اس میں روزے نہ رکھے جائیں۔ رمضان المبارک سے پہلے جب چاند نکلتا ہے تو 28، 27 اور 29 شعبان کو روزہ نہ رکھا جائے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ رمضان کا جب آدمی استقبال کرے گا تو رمضان کا استقبال اس کو طاقت کے ساتھ اور خوشدلی کے ساتھ، اور اس کے بدن پر کمزوری نہ ہو، لاغر پن نہ ہو، بلکہ وہ جب استقبال کرے تو اس کے کچھ روزے نہ ہوں۔ ایک پچھلے جو شعبان کچھ لوگ جو اس میں آخر میں روزہ رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آخر کی جو دن ہیں ان میں روزہ نہ رکھیں، بلکہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے کچھ روزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کچھ حضرات جو ہیں وہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے کہ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو شعبان میں بھی روزہ رکھتے ہیں، جمعہ کے بھی روزے رکھتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے رکھے ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کو رمضان المبارک کے روزے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، وہ رمضان المبارک میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں ایک بابرکت جو رات ہے وہ 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتیں ہیں کہ اسی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسی رات کو 1 سال کے جو بھی انسان مر جاتا ہے اس کے سارے وہ رجسٹر جو ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ 1 سال، اس سال میں کون مرے گا اور کون پیدا ہوگا، جو فرشتہ ہے موت کا اس کے سپرد اللہ رب العزت حوالے کر دیتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی اس سال کی فلاں کو مارنے کی ہے، اور جو حضرت اسرائیل ہے اس کے سپرد وہ لسٹ کر دی جاتی ہے کہ 15 شعبان سے لے کر اگلے سال 15 شعبان تک کن کن لوگوں کو مارنا ہے۔ وہ فرشتہ جو مارنے کے لیے سپرد ہے، اللہ رب العزت نے جس کو کیا ہے اس کے سامنے وہ نام دے دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو خوب عبادت کرتے تھے اور دن کو بھی خوب روزہ رکھتے تھے۔ روزہ رکھنے کی کا فلسفہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح سے دنیاوی اعتبار سے ایک شخص فاقہ کش ہوتا ہے اور دنیاوی عدالت میں جب اس کو پیش کیا جاتا ہے تو جو جج ہوتا ہے فیصلہ دینے والا، وہ اس ملزم کے چہرے سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے، یہ شاید بھوک کشی میں ہے، فاقہ کشی میں ہے، اور اس کا چہرہ ہی بتاتا ہے کہ یہ مظلوم ہے
اور وہ جج جو ہے اس پہ رعایت کرتا ہے۔ اسی طرح علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص کی قسمت میں، مقدر میں یہ لکھ دیا ہے کہ اس کو اس سال مارنا ہے، اس کی موت ہونی ہے، یا اگر وہ مر بھی جائے اسی رات میں، تو اللہ کی عدالت میں جب اس کی پیشی ہوگی تو یہ روزے سے ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ارحم الراحمین ہے، جو رحیم اور کریم مہربان رب ہے، جب بندے کو دیکھے گا کہ یہ میرے حکم کی وجہ سے اس نے روزہ رکھا، رات کو عبادت کی، کیا اللہ رب العزت کو بندے پہ رحم نہیں آئے گا؟ اور جو روزے کی حالت میں جس کی موت آئے گی تو اللہ رب العزت اس پر مہربان ہوگا، شفقت کرے گا، اور اس اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اس کو معاف کرے گا۔